بیٹا ابھی تک سوئے نہیں؟ میرے شہزادے کو نیند نہیں آ رہی؟ نہیں دادی جان، بور ہو رہا ہوں۔ کیا آپ مجھے کوئی سٹوری سنا سکتی ہیں؟ ارے بیٹا کیوں نہیں، میں ابھی تمہیں سنا دیتی ہوں، رکو میں بیٹھ جاؤں۔ چلو بیٹا میں تمہیں کہانی سناتی ہوں۔ اچھا بیٹا، تو ایک شہزادی ہوتی تھی، وہ اکیلی رہتی تھی، تو اس کے ساتھ ایک بلی ہوتی تھی۔ وہ شہزادی عمر میں کافی چھوٹی تھی، مگر وہ بیچاری حالات کے کارن اکیلی رہتی تھی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہے گھر کے باہر کہ اندھیرا ہے، موسم بنا ہوا ہے، باہر کوئی دھوپ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ باہر کھیلنے نہیں جا سکتی تھی۔ تو اس نے بلی سے کہا کہ آؤ ہم شطرنج کھیلتے ہیں۔ تو بلی نے بڑے ہی برے طریقے سے ساری گوٹیاں گرا دی۔ اس پر شہزادی کو تھوڑا برا لگا۔ اس نے بلی کو اٹھایا اور اپنے کمرے کے اس جادوئی آئینے کی طرف لے گئی اور کہنے لگی کہ اگر تم نے مجھے نراش کیا تو میں تمہیں اس شیشے کے اندر بھیج دوں گی جہاں کی دنیا بالکل الٹی ہے۔ پھر وہ شہزادی اس شیشے کو غور سے دیکھتی ہے اور بلی کو نیچے بٹھا کر اس کو دیکھتی ہی جاتی ہے اور کہتی ہے دیکھو ذرا، یہاں کی ہر چیز الٹی نظر آ رہی ہے۔ بے خیالی میں اس کا شیشے پہ ہاتھ لگتا ہے اور وہ وہیں پھسلتی ہے اور شیشے میں خود ہی جا گرتی ہے۔ اتنے میں وہ دیکھتی ہے کہ ارے میں تو شیشے کی دوسری طرف آ گئی ہوں۔ بہرحال پریشان ہونے کے بجائے اسے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ اتنا الٹا پلٹا کیوں ہے، یہاں تک کہ گھڑی کے نمبر، سوئیاں، سب الٹا تھا بیٹا۔ جہاں کمرے میں جو چیز پڑی تھی ادھر دوسری چیز پڑی تھی، کمرے کے برعکس جو شیشہ تھا اس میں۔ اب وہ کہتی ہیں کہ چلو ذرا جائزہ کیا جائے کہ یہ علاقہ ہے کیسا۔ وہ باہر نکلتی ہے تو اس کو سامنے ایک پہاڑی نظر آتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ چلو کیوں نہ میں اس پہاڑی پر چلوں۔ جیسا کہ اس کے اپنے علاقے میں موسم خراب تھا، یہاں موسم بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ آئینے کی دوسری دنیا بالکل الٹی تھی، اس لیے یہ چیز بھی الٹی تھی۔ اب وہ جیسے ہی دیکھتی ہے کہ میں پہاڑی کے پاس جا رہی ہوں تو وہ کافی چلتی ہے مگر دیکھتی ہے کہ دوبارہ اپنے گھر کے دروازے کے آگے کھڑی ہے۔ پھر وہ چلتی ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میں الٹی دنیا میں ہوں، اس لیے اگر میں سیدھی اور جاؤں گی تو میں الٹی طرف جا رہی ہوں، اور اگر میں الٹی طرف جاؤں گی تو مطلب میں سیدھی دشا میں جا رہی ہوں۔ اس وجہ سے وہ پاؤں الٹے کر کے چلتے وہ ایک گارڈن میں گھس جاتی ہے۔ وہاں کے جو پودے ہوتے ہیں ان کے اوپر آنکھیں اور منہ بنا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کیا تم لوگ بول سکتے ہو؟ تو وہ سوئے ہوئے پودے جاگ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہاں بالکل بول سکتے ہیں، مگر سامنے والا بولنے کے لائق بھی ہونا چاہیے۔ تو شہزادی کہتی ہے کہ تم لوگ مجھ سے باتیں کرو، مجھے اچھا لگے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تم میں کچھ خاص نظر نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کافی عجیب پودا ہے۔ آپس میں پودے اس کو پودا سمجھنے لگتے ہیں اور آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں کہ اس پودے کو دیکھو، اس کے بال بھی ہیں، اس نے کپڑے بھی پہنے ہیں اور یہ اچھی خاصی دکھنے میں بھی ہے، اور مزے کی بات یہ کہ یہ چل بھی سکتی ہے۔ تو وہ شہزادی کہتی ہے کہ میں پودا نہیں، میں انسان ہوں جو کہ دوسری دنیا سے آئی ہوں۔ تو وہ پودے اسے کہتے ہیں کہ بس رہنے دو، جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے میں وہ اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں تمہارے جیسا ایک اور پھول بھی رہتا ہے جس کے سر پر تاج بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو، وہ آ گیا پھول۔ وہ شہزادی مڑ کے دیکھتی ہے تو اسے ایک اور لال رنگ کے کپڑوں میں ایک شہزادی نظر آتی ہے۔ وہ اسے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ تو بالکل شطرنج کی شہزادی جیسی لگ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ آؤ، تم یہاں کہاں سے آئی ہو، ذرا مجھے یہ بتانا۔ تو وہ کہتی ہے میں دوسری دنیا سے آئی ہوں
اور غلطی سے اس جگہ میں گھس آئی ہوں۔ اور پھر بتاتی ہے کہ میں اس پہاڑی کی طرف جانا چاہتی ہوں، تو وہ لال رنگ کی شہزادی اسے لے کر جاتی ہے اور بہت تیز تیز چلنے لگتی ہے۔ تو یہ شہزادی اسے کہتی ہے کہ بات سنیے، مجھ سے اتنا تیز چلا نہیں جا رہا، آپ تھوڑا دھیرے دھیرے چلیے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر تیز نہیں چلو گی تو وہاں تک کبھی نہیں پہنچ سکو گی۔ اس پر وہ شہزادی کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہ لال رنگ کی شہزادی اسے ایک جگہ پر لے جاتی ہے، وہاں شطرنج کے بڑے بڑے خانے بنے ہوتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک دریا کی طرح بنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر زمین کے بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں جو کہ بالکل ایک شطرنج کی طرح لگتے ہیں۔ تو وہ شہزادی کہتی ہے کہ مجھے شطرنج بہت پسند ہے، کیا آپ میرے ساتھ کھیلیں گی؟ کیا میں بھی آپ جیسی ایک شہزادی بن سکتی ہوں؟ تو لال کپڑوں والی شہزادی کہتی ہے کہ بالکل، یہ بہت آسان ہے، آؤ میں تمہیں لے چلوں۔ اس پر وہ اسے تیسرے خانے تک تو بھگا کر لے جاتی ہے اور اس شہزادی کو لگتا ہے جیسے کہ اب میرے دونوں پاؤں ٹوٹ جائیں گے۔ بالآخر جگہ آ جاتی ہے۔ وہ لال شہزادی اسے کہتی ہے کہ چوتھے خانے تک جانے کے لیے تمہیں ٹرین پکڑنی ہوگی۔ وہ اسے ٹرین تک لے جاتی ہے اور اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ یہ شہزادی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے اور چلاتی رہتی ہے کہ ریڈ والی شہزادی اب کہاں چلی گئی، اب کہاں چلی گئی۔ اتنے میں اسے یہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہ اب میں ٹرین پر چڑھ ہی جاؤں۔ تو اتنے میں ایک کالے کپڑوں میں ایک آدمی آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ کیا آپ چوتھی منزل پہ جانا چاہتی ہیں؟ تو وہ شہزادی اسے کہتی ہے کہ ہاں میں جانا چاہتی ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ چلیے پھر آپ کو جلدی ٹرین میں بیٹھنا ہوگا۔ جب وہ ٹرین میں بیٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں ایک بکری انسانوں کے لباس میں بیٹھی ہے اور ایک چینٹی بھی انسانوں کے لباس میں بیٹھی ہے، جبکہ ایک گائے بھی وہاں پر بالکل انسانوں جیسے کپڑے پہن کر بیٹھا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بکری، چینٹی اور گائے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ان کو دیکھ کے بہت حیران ہوتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ بکری، چیونٹی اور گائے آپس میں گفتگو کرنے لگتے ہیں کہ اس کو دیکھو، یہ کیا ہے، یہ کیسی لگ رہی ہے، یہ تو کچھ عجیب نہیں ہے۔ ان کو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ خود عجیب ہیں، بلکہ ان کو شہزادی عجیب لگ رہی تھی، جس کی وجہ سے شہزادی کو وہاں بڑی شرم آ رہی تھی۔ وہ بیچاری بالکل خاموشی سے بیٹھی تھی۔ بالآخر بڑی مشکل سے ٹرین کا سفر ختم ہوا۔ اب جو ہی وہ پہنچتی ہے اور ٹرین سے اترتی ہے تو پہلے شکر ادا کرتی ہے کہ چلو ان لوگوں سے جان تو چھوٹی۔ اس کے بعد وہ اترتی ہے اور دو بندوں کو دیکھتی ہے۔ وہ دو چھوٹے ہوتے ہیں اور جڑوا بھی ہوتے ہیں اور ان کے سر پہ ایک بھی بال نہیں ہوتا بیٹا۔ اب وہ جب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کو کہتی ہے کہ تم لوگ تو گولو مولو ہو نا، میں تم دونوں کو جانتی ہوں۔ اتنے میں اچانک طوفان آتا ہے۔ وہ دونوں تو ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، پر اس کے اوپر ایک سفید رنگ کا کپڑا آ جاتا ہے۔ ڈر تو یہ بھی رہی ہوتی ہے، پر اچانک طوفان جس تیزی سے آتا ہے اسی تیزی سے چلا جاتا ہے۔ بعد میں یہ وہ کپڑا اپنے منہ سے اتارتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہ تو ایک سفید رنگ کا کپڑا ہے۔ اتنے میں ایک سفید رنگ کی شہزادی آتی ہے اپنے کپڑے کو ڈھونڈتے ہوئے اور کہتی ہے ارے بیٹا شکریہ، تم نے اس کپڑے کو روک لیا، یہ میرا کپڑا ہے جو کہ تیز آئے ہوئے ہوا سے تمہاری طرف آ گیا تھا۔ شہزادی اس سے کہتی ہے کہ کیا آپ سفید رنگ کی شہزادی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں، مجھے بھول جاتا ہے کہ میں شہزادی ہوں کیونکہ میرا حلیہ ہی اتنا گندا ہے۔ وہ سفید رنگ کی جو شہزادی ہوتی ہے اس کا لباس بہت گندا ہوتا ہے، بال الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بہت بدصورت لگ رہی ہوتی ہے۔ ویسے اس کے نینقش تو پیارے ہوتے ہیں مگر غلاظت میں کون ہی پیارا لگتا ہے بیٹا۔ شہزادی اسے کہتی ہے کہ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ میں 8ویں اسکوائر کے اوپر کیسے چڑھ سکتی ہوں؟ میں نے ٹرین تک کا سفر تو اختیار کر لیا ہے، اب میں ٹرین سے اتر آئی ہوں اور مجھے اب 8ویں ڈبے پر چڑھنا ہے، تو کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ وہ اسے کہتی ہے کہ دایاں پاؤں جھکاؤ اور گول گھومو، تو اس طریقے سے تم 8ویں اسکوائر پہ پہنچ جاؤ گی۔
اتنے میں وہ شہزادی اچانک غائب ہو جاتی ہے اور اس کے بجائے ایک انڈا نکل آتا ہے۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ یہ انڈا چھوٹا سا ہے، حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اس انڈے نے بھی کپڑے پہنے ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا جو الٹی ہے، ہمارے انڈے نے تو نہیں پہنے ہوتے ہیں، اس کے انڈے نے کپڑے بھی پہنے ہوتے ہیں اور وہ بول بھی سکتا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ اور پیر بھی ہوتے ہیں، وہ ہل بھی سکتا ہوتا ہے۔ اچانک وہ انڈا بڑا ہوتا جاتا ہے اور ہوا میں اڑنے لگتا ہے اور جا کر ایک دیوار پہ بیٹھ جاتا ہے، تو شہزادی اس سے بات کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اس انڈے سے کہتی ہے کہ تم یہاں اکیلے کیوں رہتے ہو، کیا میں تم سے کوئی سوال کر سکتی ہوں؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ ہاں بیٹا، تم مجھ سے سوال کر سکتی ہو۔ پہلے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم مجھے اپنا نام بتاؤ، میں تمہیں مطلب بتاؤں گا۔ وہ شہزادی کہتی ہے کہ میرا نام ایلس ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیسا فضول سا نام ہے، اس کا تو کوئی بھی معنی نہیں بنتا۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ معنی ہونا ضروری ہے کیا؟ پھر وہ لڑکی اسے کہتی ہے کہ میں آپ کو جانتی ہوں، میں نے آپ کو ایک کتاب میں پڑھا تھا۔ تو وہ انڈا ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ پھر تو وہ کتاب بڑی اچھی کتاب ہوگی۔ اتنے میں یہ شہزادی اسے منتی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ہنسنے کے بجائے مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سا اسکوائر ہے؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ یہ جون سا اسکوائر ہے اس کا نمبر تمہارے ہاتھ کی ایک انگلی میں ہے، اور پھر ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ شہزادی کو بڑا غصہ آتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ کیا یہ 5واں اسکوائر ہے؟ تو وہ کہتا ہے شاید اور شاید نہیں بھی، اور پھر ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ اس انڈے کا نام ہمٹی ڈمٹی تھا، اور اب وہ اس انڈے سے کافی تنگ آ چکی تھی، تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ چلتے چلتے اس نے دیکھا کہ وہ 6 اسکوائر پہ ہے، اور فوراً ہی دیکھتی ہے کہ آگے کافی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور ایک شیر اور یونیکارن آپس میں لڑ رہے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ ایک تخت پر ایک بادشاہ بھی بیٹھا ہے۔ وہ بادشاہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہاں پر شیر اور یونیکارن لڑ رہے ہیں میرے تاج کے لیے، جو جیتے گا اسے میرا تاج مل جائے گا اور وہ بادشاہ بن جائے گا۔ تو یہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے اور دیکھتی رہتی ہے۔ اتنے میں یونیکارن ہار جاتا ہے اور کہتا ہے بس آج کے لیے اتنا ہی۔ تو شیر اسے کہتا ہے کہ تم ہمیشہ مجھ سے ہارتے ہی ہو۔ تو اس کے بعد شیر کہتا ہے بادشاہ کو کہ مجھے میرا کیک لا کر دو۔ بادشاہ ڈرتا ہے اور کہتا ہے جلدی کرو، اس کا کیک لاؤ۔ اتنے میں کیک آتا ہے اور وہ شہزادی سے کہتا ہے کہ کیک کو کاٹ کے لوگوں کو دو۔ یونیکارن اس کے کیک کاٹنے سے پہلے ہی اسے کہتا ہے کہ تم کیا چیز ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں انسان ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے آج سے پہلے کبھی یونیکارن نہیں دیکھا۔ تو یونیکارن سے کہتا ہے کہ میں نے آج سے پہلے کبھی انسان نہیں دیکھا۔ اتنے میں شیر کہتا ہے کہ اگر تم دونوں کی باتیں ختم ہو گئی ہیں تو اب مجھے کوئی کیک کاٹ کے دے گا؟ تو شہزادی کہتی ہے او ہاں سوری، میں کاٹتی ہوں، مگر یہ کیک کٹ ہی نہیں رہا۔ وہ جو ہی کاٹتی تھی وہ فوراً جڑ جاتا تھا۔ یونیکارن اسے کہتا ہے کیونکہ تمہارا طریقہ ہی غلط ہے، پہلے بانٹو اور پھر کاٹو۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اٹھاتی ہے اور ایک ایک کو کیک دے رہی ہوتی ہے کہ کیک کی خود ہی سلائسز بنتے ہیں اور لوگ لے رہے ہوتے ہیں۔ بعد میں بادشاہ اسے کہتا ہے کہ اب پلیٹ خالی ہو گئی ہے تو اب کیک کو کاٹو۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں کس چیز کو کاٹوں، یہاں تو کوئی کیک پڑا ہی نہیں ہے۔ جب اس سے یہ غلطی ہوتی ہے تو ڈھول بجنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ کیک کاٹ نہیں رہی ہوتی ہے۔ ڈھول کی آواز اتنی زور سے ہوتی ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آتی اور وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے بغیر کیک کو کاٹے ہی، جس کی وجہ سے وہ گم ہو جاتی ہے۔ اب اچانک اس کے سامنے ایک گھوڑا آتا ہے اور ایک سپاہی آتا ہے۔ دونوں آپس میں لڑنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ ہماری ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ آؤ لڑتے ہیں، جو جیتا اسی کی یہ رانی ہوگی۔ تو وہ لڑنے لگتے ہیں۔ لڑکی چھپ جاتی ہے کیونکہ وہ کسی کی بندی نہیں بننا چاہتی ہے۔ اتنے میں وہ سفید کپڑوں والا سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جیت گیا ہوں، تو اسی لیے اب تم میری بندی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ میں کسی کی بندی نہیں بننا چاہتی، اور اتنے میں وہ سفید سپاہی اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں بندی بنا بھی نہیں رہا، بلکہ میں تو تمہیں ایک شہزادی بنانا چاہتا ہوں، اور میں ہی تمہیں 8ویں اسکوائر تک لے کے جا سکتا ہوں۔ شہزادی خوش ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے چلو پھر دیر کس بات کی۔ وہ دونوں جانے لگتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں۔ اچانک 8واں اسکوائر آ جاتا ہے۔ شہزادی بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ اچانک دیکھتی ہے کہ اس کے سر کے اوپر ایک تاج آ گیا ہے۔ جو ہی وہ تاج کو ہلاتی ہے اور حیران ہو کر دیکھ رہی ہوتی ہے، اتنے میں پلک جھپکتے ہی وہ ایک محل میں بیٹھ جاتی ہے۔ ایک سائڈ پر لال شہزادی بیٹھی ہوتی ہے، دوسری سائڈ پر سفید شہزادی بیٹھی ہوتی ہے، اور بیچ میں یہ بیٹھی ہوتی ہے۔ ان تینوں کے اپنے اپنے تخت ہوتے ہیں۔ اس کے سر کے اوپر سب سے خوبصورت تاج ہوتا ہے، اور یہاں پر بہت شہنائیاں اور باجے بج رہے ہوتے ہیں۔
وہ حیران ہو کے سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ لال شہزادی اسے کہتی ہے کہ ایک دن میں تم سے یہ سب چھین لوں گی۔ وہ اسے برا برا دیکھتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ کیوں، آپ کو میری چیزوں سے جلن ہو رہی ہے؟ لال شہزادی کہتی ہے تم بس دیکھتی جاؤ۔ وہ اسے باتیں سناتی رہتی ہے۔ اچانک لال شہزادی کو وہ جیسے ہی کہتی ہے کہ میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں، تو اتنے میں وہ لال شہزادی سکڑ کر چھوٹی ہو جاتی ہے، اور جو سفید شہزادی ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اس کا لباس میلا ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کا لباس بہت خوبصورت ہو جاتا ہے اور وہ بھی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو اچانک سے لال شہزادی جو کہ چھوٹی ہو چکی ہوتی ہے، اب وہ ایک بلی بن جاتی ہے، اور یہ اٹھ جاتی، شہزادی دیکھتی ہے کہ یہ سب ایک گیم تھی۔ اچانک وہ اٹھتی ہے اور وہ اپنے اصلی گھر میں، اپنے کمرے میں پہنچی ہوئی ہوتی ہے، اور اپنے اوپر سے بلی کو اٹھاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہ سب شیشے کے اس پار جا کر ایک گیم کی طرح تھا، جو کہ میں جیت چکی اور اب میں اپنی اصلی دنیا میں واپس آ چکی ہوں۔ تو یہ تھی کہانی۔ بیٹا اب اس کے بعد تمہیں چاہیے کہ تم آرام سے سو جاؤ۔ دادی جان آپ کا بہت شکریہ، مجھے کہانی بہت اچھی لگی، اور پلیز اگلی دفعہ مجھے اسی طرح کی کوئی اور کہانی ضرور سنائیے گا۔